تحریک انصاف پارلیمنٹ میں واپس آ گئی۔ سپریم کورٹ نے مخصوص سیٹوں کا حقدار قرار دے دیا۔ پشاور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کالعدم قرار۔ 15 روز میں پی ٹی آئی کو مخصوص نشستوں کے لیے فہرستیں دینے کا حکم۔ فیصلے کے مطابق الیکشن کمیشن نے عدالتی فیصلے کی غلط تشریح کی۔ عدالت عظمیٰ کے حکم پر عمل درآمد کرتے ہوئے الیکشن کمیشن نے 13 مئی کو دوسری جماعتوں کو الاٹ کی گئی مخصوص نشستوں کی معطلی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ نے لکھا اور پڑھ کر سنایا۔ اطلاق صوبائی اسمبلیوں پر بھی ہوگا۔ کسی فیصلے کی غلط تشریح نہیں کی۔ پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں دینا سمجھ سے بالاتر ہے۔ ذرائع الیکشن کمیشن کے مطابق کبھی تحریک انصاف کو سیاسی جماعت ماننے سے انکار نہیں کیا۔ پی ٹی آئی کا نام بھی رجسٹرڈ سیاسی پارٹیوں کی لسٹ میں شامل۔ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر بھی تحریک انصاف بطور سیاسی جماعت موجود ہے۔ انٹرا پارٹی الیکشن درست نہ کرانے پر الیکشن ایکٹ کی دفعہ 215 کے تحت بلے کا نشان واپس لیا گیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس یحییٰ افریدی، جسٹس نعیم افغان اور جسٹس امین الدین خان کا اکثریتی فیصلے سے جزوی اختلاف۔ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سنی اتحاد کونسل کی درخواستوں کو مسترد کر دیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے غلط طور پر پی ٹی آئی امیدواروں کو آزاد ڈکلیئر کیا۔ پی ٹی آئی نے آزاد قرار دینے کے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو چیلنج ہی نہیں کیا۔ پی ٹی آئی اراکین خود کو آزاد یا پی ٹی آئی کا ڈکلیئر کریں، ان پر کسی قسم کا دباؤ نہیں ہونا چاہیے۔ چیف جسٹس نے جسٹس جمال مندوخیل کا اختلافی نوٹ بھی پڑھا، جس کے مطابق سنی اتحاد کونسل نے الیکشن نہیں لڑا، مخصوص نشستوں کی اہل نہیں۔ تحریک انصاف سے پارٹی وابستگی کا سرٹیفکیٹ دینے والے 39 اراکین اسمبلی پی ٹی آئی ممبر قرار۔ 41 دیگر اراکین کو پارٹی وابستگی سے متعلق حلف نامہ دینے کی ہدایت۔ 13 رکنی فل کورٹ کے 8 اراکین نے اکثریتی فیصلے میں لکھا سنی اتحاد کی اپیلیں مسترد کی جاتی ہیں۔ انتخابی نشان ختم ہونے سے کسی جماعت کا الیکشن میں حصہ لینے کا حق ختم نہیں ہوتا۔ تحریک انصاف سیاسی جماعت تھی اور ہے۔ پی ٹی آئی ارکان کو کسی اور جماعت کا یا آزاد امیدوار قرار نہیں دیا جا سکتا۔ فیصلہ حق اور سچ کی فتح ہے۔ پی ٹی آئی کا سپریم کورٹ کو خراج تحسین۔ بیرسٹر گوہر نے کہا 11 ججز نے ہمارے حق میں فیصلہ دے کر آئین میں مرضی کی ترامیم کا راستہ روک دیا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا چیف الیکشن کمشنر پر آرٹیکل 6 لگانے کا مطالبہ۔ کہا چیف الیکشن کمشنر اور چاروں صوبائی الیکشن کمشنرز کو مستعفی ہو جانا چاہیے۔ شبلی فراز نے کہا ابھی آدھا مینڈیٹ ملا ہے، مکمل مینڈیٹ ملنے تک تحریک جاری رہے گی۔ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ بولے اب ہماری جدوجہد عدالتوں کے ساتھ سڑکوں پر بھی ہوگی۔ چیف الیکشن کمشنر اور اس کے 4 کمشنرز ان کو فل فور مستعفی ہونا چاہیے۔ آئین کی انٹرپریٹیشن جو غلط کرتا ہے اس کے اوپر میری نظر میں آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ ریلیف مانگنے تو آئی تھی سنی اتحاد کونسل، پی ٹی آئی تو فریق نہیں تھا مقدمے نے، اور نہ ہی پی ٹی آئی نے یہ سیٹس کلیم کی۔ 80% جو اراکین اسمبلی ہیں ریزرو سیٹس پہ وہ عدالت کے سامنے نہیں تھے، جن کو پہلے معطل کیا گیا، اور آج وہ جو نوٹیفیکیشن تھا ان کو ڈکلیئر کرنے کا وہ یکسر اس کو سیٹیسائیڈ کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے سے حکومت کو کوئی خطرہ نہیں، ہمارے پاس اب بھی 200 ارکان کی اکثریت ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے عدالتی فیصلے کو سیاسی قرار دیتے ہوئے کہا ریلیف سنی اتحاد کونسل مانگنے گئی لیکن پی ٹی آئی کو دے دیا گیا۔ کیس میں پی ٹی آئی نہ درخواست گزار تھی نہ انہوں نے ریلیف مانگا۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ سپریم کورٹ نے آئین کے مطابق فیصلہ دینے کے بجائے آئین کو اثر نو تحریر کر دیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا سپریم کورٹ نے آئین نہیں سیاسی فیصلہ دیا ہے، جس نے ریلیف مانگا ہی نہیں اسے دے دیا۔ آئین اور قانون کی تشریح کی بجائے آئین سازی کا فرض سنبھال لیا۔ ایسے فیصلے جو سمجھ سے بالاتر ہوں اور وہ ایسی ابہام اور ایسی صورتحال کو جنم دیں کہ جس سے اسے سمجھنے میں بھی دقت ہو اور لوگ بھی کنفیوز ہوں، وہ فیصلے جو ہیں وہ کبھی بھی ملک اور قوم کے مفاد میں نہیں ہوتے۔ حکومت کے خلاف عدالتی فیصلہ سازش نہیں، جج بھی انسان ہیں۔
وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا رد عمل، کہا سپریم کورٹ کا فیصلہ آئین کو اثر نو تحریر کرنے کے مترادف ہے، کنفیوژن پیدا کرنے والے فیصلے انتہائی افسوسناک اور ملکی مفاد میں نہیں ہوتے۔ آئین میں بن مانگے ترامیم دینے کے اختیار کے فیصلے کو قوم نے برسوں بھگتا ہے، اسے انصاف دیا گیا جو مقدمے میں فریق ہی نہیں۔ عدالتی فیصلے عام آدمی کی سمجھ میں بھی آنے چاہیے، ایسے فیصلے جو سمجھ سے بالا ہوں ملک و قوم کے لیے نقصان دہ ہیں۔ فیصلے کے بعد سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا قانون اور انصاف کے حوالے سے آئین کی کوئی حیثیت یا اہمیت باقی رہ گئی؟ سینیٹر عرفان صدیقی کا تبصرہ، کہا اگر فیصلے عوامی جذبات، عمومی قیاس اور پنچایتی انصاف کی بنیاد پر ہی ہونے ہیں تو ساتھ ہی آئین کو بھی فارغ کر دیا جائے، یا کم از کم پی ٹی آئی کی حد تک اسے معطل کر کے فیصلہ بھی سنا دیا جائے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے سے پی ٹی آئی کے موقف کی جیت ہوئی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کہتے ہیں مخصوص نشستوں پر آج ہمیں ہمارا حق مل گیا، ثابت ہو گیا ہمارا حق کسی اور کو دیا گیا تھا، مخصوص نشستیں نہ ملنے پر اسمبلیوں میں مشکلات تھیں۔ جمعیت علماء اسلام سپریم کورٹ کے فیصلے کو جزوی طور پر تسلیم کرتی ہے۔ اس فیصلے کے نتیجے میں پی ٹی آئی کو کے ساتھ خیرسگالی کا اظہار کرتی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ دونوں جماعتوں کے باہمی تعلقات میں بہتری کے لیے پیش رفت کی طرف مفید ثابت ہوگا۔ جمعیت علماء اسلام بطور جماعت اپیل داخل نہیں کرے گی۔ جے یو آئی عدالتی فیصلے کو جزوی طور پر تسلیم کرتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا رد عمل، کہا پی ٹی آئی کے ساتھ خیر سگالی کا اظہار کرتے ہیں، جے یو آئی بطور جماعت اپیل دائر نہیں کرے گی۔ پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر کا مولانا فضل الرحمان سے ٹیلی فونک رابطہ، سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ اسد کیسر نے نیک خواہشات کے اظہار پر مولانا فضل الرحمان کا شکریہ ادا کیا، کہا فیصلے سے ملک میں آئین اور جمہوریت کی بالادستی قائم ہوگی۔ اس فیصلے سے آپ کو گڈ ٹو سی یو کی جھلک بھی بہت نظر آئے گی۔ کسی کو آپ لاڈلا بنا کے پیش کر سکتے ہو، لیکن کیا اس کے لیے آپ قانون کی کتابوں کو چھوڑ دیں گے، قانون کی کتابوں کو پھینک دیں گے؟ تو اس ملک میں دو قانون چلتے ہوئے آئے ہیں اور لاڈلازم اس ملک میں انفارچونیٹلی پریویل کر رہا ہے۔ عدالتی فیصلے سے گڈ ٹو سی یو کی جھلک نظر آئی۔ عدالتی فیصلوں میں لاڈلوں کی نہیں، قانون کی پاسداری ہونی چاہیے۔ ایسے فیصلوں سے ملک میں لاڈلائزم پروان چڑھ رہا ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کی نیوز کانفرنس، کہا کیس میں پی ٹی آئی فریق ہی نہیں تھی۔ سپریم کورٹ کی آج کے فیصلے سے کنفیوژن پیدا ہو گئی۔ نظر ثانی اپیل وفاقی حکومت کی ثوابدید، بہتر ہوگا قانون کی کتابوں کو ایک طرف رکھ دیں اور سب کے حق میں فیصلے سنا دیں۔ تحریک انصاف کا پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر حکومت بنانے کا کوئی ارادہ نہیں۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں ایسا آپشن 9 فروری کو بھی میسر تھا، لیکن ہم نے اصولی موقف اختیار کیا۔ عدالتی فیصلے کے بعد نیوز ویب سائٹ کو انٹرویو دیتے ہوئے چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا پیپلز پارٹی سے فی الحال کوئی بات نہیں کرنی، کیونکہ پیپلز پارٹی، نون لیگ اور ایم کیو ایم نے ہمارا مینڈیٹ لیا۔ ویسے بھی بانی پی ٹی آئی پاور شیئرنگ پر یقین نہیں رکھتے، وہ عوامی سیاست کرتے ہیں۔ عدم اعتماد لانے سے متعلق سوال پر بولے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے خلاف عدم اعتماد لانے کا فیصلہ پارٹی کرے گی۔ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے، سپریم کورٹ کے فیصلے پر امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا رد عمل، کہا مخصوص نشستوں پر سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں، چیف الیکشن کمشنر کو استعفیٰ دے کر گھر جانا چاہیے۔ فیصلے سے دوسروں کی سیٹوں پر قبضہ کرنے والی جماعتوں کا اصل چہرہ عوام کے سامنے عیاں ہو گیا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے سے آئین اور جمہوریت کو نقصان پہنچا، رہنما ایم کیو ایم مصطفیٰ کمال کا رد عمل، کہا اس فیصلے کو مقبول فیصلہ کہہ سکتے ہیں، آئینی نہیں۔ پی ٹی آئی ریلیف لینے بھی نہیں گئی اور اسے ریلیف دے دیا گیا۔ ایم کیو ایم والے 9 مئی کا سوچ بھی لیتے تو انہیں غائب کر دیا جاتا۔ قومی اسمبلی میں حکومت کا 2/3 اکثریت کا خواب ادھورا رہ گیا۔ عدالتی اصلاحات
समेत कई आईनी तरमीम का रास्ता रुक गया। तहरीक इंसाफ का कौमी असम्बली की सबसे बड़ी जमात बनने का इम्कान। 23 मखसूस नशिस्तें मिलने पर तादाद 190 होने की तवक्को। अपोजिशन इत्तेहाद मजमूई तौर पर 120 अरकान पर मुश्तमिल होने का इम्कान। हुक्मरान इत्तेहाद के पास फिलहाल 209 नशिस्तें मौजूद। नून लीग के 108, पीपल्स पार्टी के 68 और MQM के 12 अरकान। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में भी PTI की नशिस्तें बढ़ जाएंगी। सारिफीन को बिजली का जायद बिल भेजना किसी सूरत कबूल नहीं। वज़ीर आज़म का ज़राई ट्यूबवेलों की सोलराइजेशन से मुतालिक इजलास में खिताब। कहा, शमसी तवानाई बिजली पैदा करने का सस्ता तरीन ज़रिया है। ज़राई ट्यूबवेलों की शमसी तवानाई पर मुंतकिली से $3 अरब के करीब ज़र मुबादला बचाया जा सकेगा। बिजली चोरी की रोकथाम से मुतालिक इक़दामात को मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आज़म से मुलाकात। ओवर बिलिंग से मुतालिक रिपोर्ट पेश की।